بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الشرکتی یا کتاب الشریکتی دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ عقد شرکت کا بیان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کر رہے ہیں۔ عقد شرکت کہتے ہیں اس عقد کو جو دو یا دو سے زائد افراد اپنے اختیار کے ساتھ تصرف اور نفع اور فائدے کے حصول کے لیے جس شرکت کو انجام دیتے ہیں اسے عقد شرکت کہا جاتا ہے۔ عقد شرکت اسے کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی عقد شرکت کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما الاخر فاذا خان احدہما الاخر خرجت من بینی، کہ میں دو پارٹنروں میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ اگر اس نے خیانت کی تو میں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ان دونوں کی تجارت اور ان کے مال سے متعلق ہوتی ہے جب تک کہ دونوں سچائی اور امانت پر قائم، لیکن اس کے بجائے خیانت آ جائے تو برکت اور اللہ کا تعاون ختم ہو جاتا ہے اور جھگڑے، فساد اور نقصان کا سبب بن جاتی ہے ایسی تجارت جو ہے جھگڑے، فساد اور نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ ہے جس سے عقد شرکت کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہر دور میں کسی کے انکار کیے بغیر شرکت کا عمل امت میں جاری ہے، تو یہ اجماعاً جائز ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کبھی جو ہے مال کی قلت اور کبھی تجارت کا جو تجربہ ہے اور اس کے بارے میں جو معلومات ہے اس میں کمی کی وجہ سے ایک آدمی اکیلا تجارت نہیں کر پاتا، لہذا مصلحت کے پیش نظر مناسب اصول اور ضابطوں کی روشنی میں شریعت نے عقد شرکت کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ صحیح انداز پر اپنے معاشی مسائل حل کر سکے اور ترقی کو بھی پا سکے، اپنی معاشی ترقی کو بھی حاصل کر سکے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انواع، عقد شرکت کی 4 قسمیں بڑی بڑی: شرکت عنان، شرکت مفاوضہ، شرکت ابدان، اور چوتھی قسم ہے شرکت وجوہ۔ شرکت وجوہ یہ عقد شرکت کی 4 قسمیں ہیں۔ شریکت الابدانی کشریکت الحمالین وسائر المحترفۃ لیکون بینہما کسبہما متساویا او متفاوتا مع اتفاق الصنعۃ او اختلافہما۔ شرکت ابدان جس کا دوسرا نام شرکت اعمال بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دو یا دو سے زائد افراد
بغیر کسی مال وغیرہ کو ملائے ہوئے اعمال اور کاموں کے قبول کرنے اور انجام دینے میں شرکت کر جائے، چاہے ان کے کام ایک جیسے ہو یا الگ الگ، متفق ہوں یا مختلف ہوں، لیکن شرط یہ لگائے کہ نفع یعنی کمائی آپس میں برابر یا تفاوت کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ مثلا 2 حمال قلی یا 2 درزی ٹیلر یا کسی اور صنعت اور پیشے والوں کی شرکت، کہ ہم ایک جگہ دکان لگائیں گے، 2 ٹیلر آپس میں اتفاق کر لے کہ ایک دکان ہم شروع کر دیتے ایک گالے میں، دن بھر میں جو بھی کام ہوگا، چاہے کسی نے کم کیا ہو زیادہ کیا ہو، لیکن نفع ہم 50-50 کے اعتبار سے یا 40-60 کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، تو یہ شرکت باطل ہے، یہ شرکت باطل ہے۔ اس کا حکم یہ ہے، کیونکہ کبھی ایک شریک دوسرے کے مقابلے میں کافی زیادہ کام کرے گا، ایک ٹیلر زیادہ کپڑے سیے گا، دوسرا کم سیے گا، کبھی سارا کام ایک ہی شریک کرے گا اور دوسرا کچھ بھی نہیں کرے گا، لہذا کافی نقصان ہوگا، نزاع پیدا ہوگا اور عمل کا نفع اور کمائی کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوگی۔ اس لیے عند الشوافع یہ شرکت ابدان ناجائز ہے۔ دوسری قسم بتا رہے وشریکت المفاوضۃ لیکون بینہما کسبہما وعلیہما ما یعرض من غرم۔ شرکت مفاوضہ یعنی 2 یا 2 سے زائد افراد اپنی تمام ملکیت میں آپس میں مشترک ہو جائے اور ہر ایک دوسرے کی طرف سے وکیل اور کفیل ہو اور تمام نفع و نقصان میں شریک ہو، یہ قسم بھی فقہ شافعی میں، شافعی مسلک میں باطل ہے، یہ قسم بھی باطل ہے، اس لیے کہ اس میں بھی نزاع اور اختلاف اور جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تیسری قسم بتا رہے شرکت الوجوہ وشرکت الوجوہ بأن يشترك الوجهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باع كان الفاضل عن الأثمان بينهما وهذه الأنواع باطلة۔ شرکت وجوہ کہتے ہیں 2 یا 2 سے زائد افراد بغیر مال کے شرکت کریں، کہ اپنے مقام اور حیثیت، اپنی پرسنالٹی، اپنے اسٹیٹس اور اپنے تعلقات اور پہچان اور کریڈٹ کی بنیاد پر ادھار سامان خریدیں، چاہے مشترک خریدیں یا انفرادی طور پر خریدیں۔ اب یہ خریدی ہوئی چیزیں مشترک ہوں، ایک جگہ جمع کریں اور بیچنے کے بعد نفع متعینہ تناسب سے آپس میں تقسیم کریں، چونکہ یہاں مشترک مال نہیں پایا جا رہا اور شرکت میں اصل مال ہے، اس لیے یہ قسم بھی باطل ہے، یہ قسم بھی باطل ہے۔ تو شرکت کی یہ تینوں قسمیں، شرکت ابدان، شرکت مفاوضہ اور شرکت وجوہ، یہ تینوں قسمیں باطل ہے۔ چوتھی قسم شرکت عنان، یہ قسم تمام فقہائے کرام کے نزدیک مشروع بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور عام طور پر شرکت کی یہی قسم مشہور و معروف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہہ رہے ہیں وشرکت العنان صحیحۃ، شرکت عنان میں یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد افراد اپنی اپنی رقم کے ساتھ مشترک تجارت کرتے ہیں، مثلا دونوں نے 50-50 ہزار روپیے جمع کر دیے ایک جگہ پر اور پھر تجارت شروع کر دی، اور جتنا پیسہ جمع کیا اسی اعتبار سے نفع اور نقصان کا تناسب بھی رکھا انہوں نے، تاکہ نفع بھی ان میں مشترک ہو۔ شرکت کی یہ قسم بالاتفاق مشروع بھی ہے اور
جائز بھی ہے۔ لیکن اس عقد شرکت عنان کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ فَلَوِ اخْتَصَرَ عَلَى اشْتَرَكْنَا لَمْ يَكْفِ فِي الْأَصَحِّ۔ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے عظیم شرط صیغے کی ہے کہ ہر شریک کی طرف سے دوسروں کے لیے ایسے الفاظ پائے جانا ضروری ہے جو خرید و فروخت وغیرہ تجارتی معاملات کی اجازت پر دلالت کرے۔ ایسے الفاظ ضروری ہے۔ اگر صرف دونوں اشترکنا کے لفظ پر اکتفا کرے تو عقد شرکت عنان کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر شریک دوسرے شریک کے لیے اجازت والے الفاظ استعمال کرے کہ میں نے آپ کو اپنے حصے میں تصرف اور تجارت کی اجازت دے دی، دوسرا بھی اسی طریقے سے الفاظ کہے، استعمال کرے۔ وفیہما، اب کہتے ہیں کہ عقد شرکت میں جو دونوں شریک ہوتے ہیں ان میں کچھ شرائط پائے جانا ضروری ہے۔ وفیہما اہلیت التوکیل والتوکل، کہ ہر شریک عاقل و بالغ ہو اور اس پر مالی تصرفات کی پابندی نہ ہو، کیونکہ ہر شریک اپنے حصے میں اصیل ہے اور دوسرے کے حصے میں وکیل ہے۔ اپنے حصے میں اصلاً اور دوسرے کے حصے میں وکالتاً وہ تصرف کر رہا ہے، لہذا دونوں میں وکیل بننے اور وکیل بنانے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے، مالی اعتبار سے ان پر کسی قسم کا کوئی روک نہ ہو۔ وَتَصِحُّ فِي كُلِّ مِثْلِ دُونَ الْمُتَقَوَّمِ، دون المتقوم، شرکت کا مال مثلی ہو، آپس میں شرکا کا مال خلط کرنے کے بعد بعض سے نمایاں نہ ہو، مگر مثلا جیسے مثال کے طور پر ہمارے موجودہ زمانے میں رائج کرنسی، انڈین نوٹ، سکے وغیرہ، اسی طریقے سے موزونی یا مکیلی چیزیں، جبکہ ہر ایک شریک کا مال ایک ہی جنس کا ہو، جیسے تمام دونوں شریک گیہوں کے گیہوں لائے، یا جو لائے، یا لوہا وغیرہ لائے، تو یہ چیز ہے۔ وقیل تختص بالنقد المضروب، یہ شرکت نقد مضروب ڈھلے ہوئے سکوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَيُشْتَرَطُ خَلْطُ الْمَالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ، یہ شرط ہے کہ آپس میں شریک لوگ مال ایسا خلط ملط کرے کہ پہچاننے میں نہ آئے کون سا مال کس کا ہے۔ جیسے 50,000 روپے ملا دی اور پھر چیزیں لائی تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون سی چیز کس کی ہے۔ ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس او صفة كصحاء ومكسرة، هذا اذا اخرج مالين وعقدا، کہتے ہیں کہ اگر دونوں مال جمع کر کے پھر عقد کر رہے ہیں تو پھر جیسے دونوں 50,000 روپے نکال رہے ہیں اور عقد شرکت عنان کا معاملہ کر رہے ہیں، تو دونوں آپس میں مال ملائے، اس طور پر ملائے کہ دونوں کی تمیز باقی نہ رہے، پھر مان لو دکان شروع کرنا ہے تو دکان شروع کرے، دکان شروع کرنا ہے تو دکان شروع کرے۔ کہتے ہیں کہ جنس کے اختلاف کے ساتھ آپس میں مال ملانا کافی نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شریک لے کر آیا گیہوں، دوسرا لے کر آیا چاول اور تجارت شروع کر دی، یا ایک آلو لایا ایک پیاز لایا، دونوں کی جنسیں الگ ہے، چاہے دونوں نے ملا کر ایک جگہ تجارت شروع کر دی ہو، لیکن خلط ملط ایسے نہیں ہوا ہے کہ تمیز نہیں ہو سکتی، تو یہ خلط ملط عقد شرکت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یا صفت میں فرق ہو گیا، صفت میں فرق ہو گیا، ایک نے لایا کھوٹے
سکے اور دوسرے نے لایا اچھے رائج سکے، تو یہ کافی نہیں ہوگا، یہ پھر کافی نہیں ہوگا۔ آگے فرما رہے فَإِنْ كَانَ مَلَكَ مُشْتَرَكًا بِإِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ تَمَّتِ الشِّرْكَةُ، کہ اگر دو پارٹنر کسی سامان کے وراثت کے طور پر یا خرید وغیرہ کے ذریعے مالک بن جائیں اور ایک دوسرے کو اپنے حصے میں تجارت کرنے کے مقصد سے تصرف کی اجازت دے دے، تب بھی عقد شرکت تام ہو جائے گا، عقد شرکت مکمل ہو جائے گا۔ جیسے دو بھائی باپ سے مال وراثت میں ملا ہے، تو اسی میں ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے دے تو باقاعدہ ملانا ضروری نہیں ہے۔ والحیلة فی الشریکۃ فی العروض ان یبیع کل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ویأذن له فی التصرف ویأذن له فی التصرف، کہہ رہے کہ عقد شرکت میں راس المال کہتے ہیں شرکت میں لگنے والی اصل پونجی اسباب کے قبیل سے ہو، سامان کے قبیل سے ہو، تو اس کے صحیح ہونے کی شکل یہ ہوگی کہ ہر ایک اپنے سامان کا ایک حصہ دوسرے کے سامان کے ایک حصے کے عوض میں بیچ دے، اس طرح دونوں تمام اسباب میں شریک ہو جائیں گے۔ اب ہر ایک دوسرے کو اپنے حصے میں تصرف کا اختیار دے دے، اس صورت میں بیچنے کے بعد قیمت میں دونوں شریک رہیں گے، دونوں کیا رہیں گے؟ شریک رہیں گے۔ فرما رہے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي قَدْرِ الْمَالَيْنِ، عقد شرکت کے صحیح ہونے کے لیے تمام شرکاء کا مال برابر مقدار میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ جس کا جتنا مال ہوگا نفع اور نقصان کے تناسب مال کی مقدار کے مطابق ہی ہوگی، مال کے مقدار کے مطابق ہی ہوگی، لہذا کسی کے لیے اس کے مال کے مقابلے میں کم یا زیادہ نفع اور نقصان کا تناسب مقرر کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا دونوں پارٹنر نے 50,000 روپے جمع کیے اور تجارت شروع کر دی، تو نفع اور نقصان میں دونوں 50% کے اعتبار سے شریک رہیں گے۔ کوئی شریک یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 60% نفع چاہیے، میں تو اس میں کام کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی پارٹنر دکان میں کام کر رہا ہے تو اس کو سیلری الگ سے دی جائے گی، اس کے کام کی اجرت ملے گی، لیکن نفع کے اعتبار سے یا نقصان وغیرہ کے اعتبار سے کم زیادہ کسی کو نہیں کر سکتے، نفع اور نقصان کے اعتبار سے کم نہیں کر سکتے کسی کو، اس لیے کہ اگر خسارہ اور نقصان میں تفاوت کی شرط ہو تو شرکت باطل ہے۔ اسی طریقے سے نفع میں مال کے تناسب کے برعکس تفاوت ہو، فرق ہو، تب بھی شرکت باطل ہے، تب بھی شرکت کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ اس لیے اس میں یہ چیز بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھی جائے گی کہ مال کے تناسب کے اعتبار سے ہی نفع اور نقصان کا تناسب طے کیا جائے گا۔ البتہ حنفیہ اور حنابلہ نے کچھ صورتوں میں مال کے تناسب سے زیادہ فائدہ لینے کی شرط کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ان شرائط کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط ان کے یہاں ہے کہ تمام شرکاء کے مال کی مقدار برابر ہو۔ مثال کے طور پر ہر ایک کا عقد شرکت میں 1/3 لگا ہے، اور عمل اور محنت کے اندر بھی تمام لوگ شریک ہوں،
تو کسی کو اس کی مقدار سے زیادہ تناسب کی شرط ان کے یہاں پر صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی محنت میں زیادہ ماہر ہو، واقف کار ہو، تو یہ اضافہ اس کے مہارت اور محنت کے مقابلے میں ہو جائے گا، تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ یہ ہے پہلی شرط ان کے یہاں۔ دوسری بات وہ کہہ رہے، دوسری شرط کہ تمام شرکا مال میں شریک ہوں۔ مثلا مال دونوں پارٹنر نے لگایا یا 3 پارٹنر نے لگایا ہے اور کام صرف ایک آدمی کر رہا ہے، تو محنت کرنے والے کو زیادہ تناسب طے کرنا بھی صحیح ہے۔ مثلا مال تینوں کا 1/3 لگا ہے، تو اب نفع نقصان میں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ایک آدمی دکان میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پوری محنت کر رہا ہے، تجارت کا پورا لین دین وہی دیکھ رہا ہے، تو دونوں خوشی سے کہہ دے کہ بھائی دیکھو ہم تمہیں اس عقد شرکت کے اندر 40% دیں گے اور ہم دونوں جو ہے 35 ہم دونوں بچا ہوا 30% ہم دونوں لے لیں گے، تو صحیح ہے۔ تیسری چیز کہ شرکا کے مشترک مال کی مقدار میں ہی تفاوت ہو۔ مثلا ایک پارٹنر نے 1/3 لگایا ہے، 33,000 روپے لگائے، اور دوسرے نے 2/3 یعنی 66,000 روپے لگائے تجارت میں، 1 لاکھ کی تجارت شروع کر دی، اور دونوں عمل میں بھی شریک ہیں، تو ایک کو اس کے مال کے مقدار کے تناسب سے زیادہ نفع طے کرنا جائز ہے۔ احتمال ہے کہ اس کی مہارت وغیرہ زیادہ ہو، اور یہ زیادتی اس کی مہارت اور محنت کے بالمقابل ہوگی۔ چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ راس المال میں، یعنی عقد شرکت میں جو پونجی رکھنے والی ہے اس میں تفاوت ہو۔ مثلا ایک نے لایا ہے 55,000 اور دوسرے نے لایا ہے 45,000 روپیے۔ البتہ 45,000 والے کی ذمے میں یہ ہے کہ وہ دکان میں بیٹھے گا، وہ محنت کرے گا، اور یہ شرط ٹھہرے کہ نفع میں دونوں برابر ہو، یا عمل انجام دینا دکان میں بیٹھنے والے کو زائد نفع ملے گا، تو یہ ان کے یہاں پر حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک صحیح ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک جو ہے صحیح ہے۔ بہرحال موجودہ زمانے میں حالات کے پیش نظر چونکہ سخاوت اور مالی قربانی کا جذبہ بہت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے فقہ المنہجی کے لکھنے والے مصنفین کی رائے میں حنابلہ اور حنفیہ کے مذکورہ مسائل پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر اور تقوی کے مناسب یہی ہے کہ عمل ایسا انجام دے کہ تمام فقہائے امت کے نزدیک صحیح ہو جائے۔ یہی دین میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ تمام فقہا جس کو صحیح سمجھے ایسا ہی کام کرنا چاہیے۔ عقد شرکت میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو فساد کا سبب بن جائے، اس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پارٹنرشپ کا جو بزنس ہے وہ کامیاب ہوتا نہیں ہے، تو کامیاب اسی لیے نہیں ہوتا، حدیث میں بھی آیا نا کہ جب خیانت کا معاملہ آ جاتا ہے خرجت من بینہما، تو اللہ کا تعاون، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد وہاں سے جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو فقہ شافعی میں تو اصلاً دیکھا جائے تو موجودہ زمانے کے اندر عقد شرکت میں جو محنت کرنے والے شریک کے لیے اس کے حصے کے علاوہ جو الگ سے سیلری رکھی جاتی ہے، یا محنت کے مقابلے میں نفع کی ایک مقدار جو ہے اس کے لیے طے کی جاتی ہے،
اور پھر بقیہ نفع جو ہے سارے شرکا آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے اصلاً دیکھا جائے تو۔ لیکن دور حاضر میں سخاوت اور مالی قربانی کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور عقد شرکت سے تمام کو نفع ہو، اس کے لیے حنفیہ اور حنابلہ نے جن اصول اور جن مسائل کو بیان کیا ہے ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ احتیاط کا تقاضا جو ہے وہ فقہ شافعی کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس میں بہت ہی احوط طریقے پر موجود ہے۔ فرما رہے وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ فَلَا يَبِيعُ نَسِيَةً وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ۔ کہہ رہے کہ جب عقد شرکت عنان کے شرائط موجود ہو تو وہ صحیح ہو اور اس پر درج ذیل اثرات مرتب ہوں گے۔ ہر شریک کو شرکت کے مال میں عرف اور دوسرے کو ضرر پہنچائے بغیر تصرف کا اختیار ہوگا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے اصیل اور شریک کی طرف سے وکیل ہے۔ لہذا دیگر شرکا کی اجازت کے بغیر ادھار فروخت کرنا، علاقے میں رائج کرنسی کے علاوہ سے فروخت کرنا، کم قیمت والی کرنسی میں فروخت کرنا، یا زیادہ نقصان اٹھا کر خرید و فروخت کرنا، یا شرکت کا مال سفر میں لے جانا بغیر اجازت، دوسرے شرکا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ بلا اجازت اس طرح کا تصرف باطل ہوگا، اور دیگر شرکا کی اجازت ہے تو صحیح ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جو پارٹنرشپ کی تجارت میں شرائط آپس میں طے ہوئے تھے اصول اور ضابطوں کے مطابق، شریعت کے مطابق، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مذکورہ شرائط کے مطابق کسی شریک نے شرکت کے مال سے کچھ خریدا تو یہ خرید تمام کے لیے ہے، لیکن بائع قیمت وغیرہ کا مطالبہ صرف جس پارٹنر نے خریدا ہے اسی پارٹنر سے کرے گا، اسی پارٹنر سے جو ہے قیمت وغیرہ کا مطالبہ کرے گا۔ وَلِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَىٰ شَاءَ وَيَنْعَزِلَانِ عَنِ التَّصَرُّفِ بِفَسْخِهِمَا فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا عَزَلْتُكَ أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ فِي النَّصِيبِ لَمْ يَنْعَزِلِ الْعَازِلُ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَبِإِغْمَائِهِ۔ فرما رہے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے عقد شرکت ختم ہو جائے گی، پارٹنرشپ ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، تمام شرکا یا کچھ کی طرف سے عقد شرکت کو فسخ کرنا، کیونکہ یہ ایک جائز عقد ہے، یعنی ہر شریک جب چاہے فسخ کر سکتا ہے، اور فسخ کرنا عقد شرکت کا گویا کہ اینڈ ہے۔ اگر 2 شریک ہوں اور کسی ایک نے فسخ کر دیا تو عقد شرکت ختم ہو گئی۔ اگر 2 سے زائد شرکا ہوں اور ان میں سے ایک نے فسخ کر دیا تو دیگر شرکا کی شرکت باقی رہے گی، فسخ نہیں ہوگی، وہ شریک اس سے نکل جائے گا اور اس کا جو معاملہ ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ موت، اگر شرکا کی موت واقع ہو گئی تو عقد شرکت ختم، وارثوں کی طرف یہ عقد شرکت پارٹنرشپ کا عقد منتقل نہیں ہوگا۔ اگر 2 شریک میں سے ایک مر جائے تو شرکت ختم ہو گئی، 3 شریک ہو اس میں سے ایک مر جائے تو مرنے والے کی شرکت ختم ہو گئی، بقیہ شرکا کی شرکت باقی رہے گی۔ مرنے والے کو اس کا جو بھی مال ہے اور پروفٹ وغیرہ ہے اس کے ورثہ کو دے دیا جائے گا۔ فسخ اور عقد شرکت کا اختتام وفات کے وقت سے، چاہے شرکا کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ تیسری چیز ہے جنون اور بے ہوشی کی وجہ سے بھی عقد شرکت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی شریک پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے تو اس کی شرکت ختم ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی۔ لیکن بے ہوشی سے شرکت اس وقت ختم ہوگی جبکہ ایک فرض نماز کا وقت مکمل اسی حالت میں گزرے، جو عموماً فقہا بیان کرتے ہیں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جنون کی صورت میں حکم ولی کی طرح منتقل ہوگا،
اب چاہے تو مال کی تقسیم کا وہ مطالبہ کرے یا نئے سرے سے عقد شرکت کرے، نئے سرے سے عقد شرکت کرے، اس کو اس کا پورا حق اور پورا اختیار رہے گا۔ آگے فرما رہے، پیچھے جو بات انہوں نے کہی تھی، والربح والخسران على قدر المالین تساویا فی العمل او تفاوتا، کہ عقد شرکت میں نفع اور نقصان دونوں پارٹنر کے مال کے مقدار کے تناسب سے ہوگی، چاہے عمل میں دونوں برابر ہو یا ایک عمل کرے اور دوسرا عمل نہ کرے، ایک دکان چلائے دوسرا دکان میں نہ بیٹھے تب بھی۔ فَإِن شَرَطَا خِلَافَهُ، فقہ شافعی میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کی مخالفت کری، یعنی مال کے تناسب کے مطابق نفع و نقصان طے نہیں کیا، تو عقد شرکت فاسد ہے۔ فَيَرْجِعُ كُلٌّ الْآخَرَ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ، تو دونوں شریک میں سے ہر ایک نے جو بھی کام کیا ہے تو اپنے عمل کی اجرت دوسرے سے مانگ لے گا۔ وَتَنْفُذُ التصرفات، اور تصرفات نافذ ہوں گے، اور نفع بھی دونوں کے مال کی مقدار کے تناسب سے طے ہوگا۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ حنفیہ اور حنابلہ کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابق دور حاضر میں عمل کرنے میں حرج نہیں، اگرچہ احتیاط اسی میں ہے۔ وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ امانت، کہتے ہیں کہ شریک کا قبضہ جو پارٹنرشپ کے مال پر ہے وہ امانت والا قبضہ ہے۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالْخُسْرَانِ وَالتَّلَفِ، لہذا شریک اگر یہ کہے میں نے مال واپس کر دیا، یا نقصان ہوا ہے تجارت میں، یا مال تلف ہو گیا ہے، میری اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی، یعنی اس شریک کی بات کو ہم تسلیم کریں گے کیونکہ وہ امین ہیں۔ فَإِنِ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِالسَّبَبِ، اگر اس نے مال کے ضائع ہونے کا دعویٰ کیا اور سبب ظاہر بیان کیا کہ آگ لگ گئی وغیرہ، تو ایسی صورت میں اب اس سبب پر اس سے گواہ مانگے جائیں گے، اس لیے کہ آگ تو چوری چھپے لگتی نہیں ہے، تو اس کو گواہ دینے پڑیں گے، گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرنے پڑے گا۔ ثم يصدق في الطلب به، جب وہ گواہ پیش کرے گا تب ہم مانیں گے کہ آگ کی وجہ سے یہ مال تلف ہوا ہے، ضائع اور برباد ہوا ہے۔ وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالِ هُوَ لِي، جس کے قبضے میں عقد شرکت کا پارٹنرشپ کا مال ہے وہ کہے کہ یہ میرا مال ہے، اور دوسرا کہے کہ نہیں تو مشترک ہے، یا وہ کہے مشترک ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ تو خاص تمہارا مال ہے، صدق صاحب الید، تو جس کے قبضے میں، جس پارٹنر کے قبضے میں مال ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ وَلَوْ قَالْ اِقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي صُدِّقَ الْمُنْكِرُ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹنر یہ کہے کہ ہم نے تو نفع و نقصان کو آپس میں تقسیم کر لیا، مال کو تقسیم کر لیا ہے اور اب یہ مال میرا ہے، تو منکر کی بات مانی جائے گی، اگر یمین کے ساتھ منکر کی بات مانی جائے گی، قسم کے ساتھ اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ وَلَوْ اشْتَرَى وَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِلشِّرْكَةِ، کسی پارٹنر نے کوئی چیز خریدی اور اس نے کہا کہ میں نے عقد شرکت کے لیے خریدا ہے یا خود کے لیے خریدا ہے، اور دوسرے نے اس کی تکذیب کر دی، تو صدق المشتری، کذبہ الآخر صدق المشتری، تو جو خریدار ہے اس کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کو پتہ رہتا ہے کہ اس نے کس بنیاد پر اس چیز کو خریدا ہے۔ تو یہ عقد شرکت کے مسائل ہے، اللہ تعالیٰ امانت داری کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔